دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے دو بڑے مدارس نے وفاق المدارس العربیہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے نام سے اپنا الگ تعلیمی بورڈ قائم کر لیا۔ جامعۃ الرشید احسن آباد اور جامعہ بنوریا سائٹ کراچی کئی دہائیوں سے دیوبند مکتب فکر کے سب سے بڑے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس کے تعلیمی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ دریں اثنا وفاقی وزارت تعلیم نے مدارس کے اس نوزائیدہ بورڈ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم کو مجمع العلوم الاسلامیہ کا صدر اور جامعہ بنوریا کے محتمم مولانا نعمان نعیم کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ نئے بورڈ کے اس اچانک قیام پر مدارس اور دینی حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے خاص ایجنڈا ہے، جس کا مقصد مدارس کے سب سے بڑے بورڈ کو تقسیم کرنا اور مدارس کی خود مختاری کو ختم کرنا ہے، تاکہ سرکاری سرپرستی میں ایسے علماء اور فضلاء تیار کیے جائیں جو روایتی مدارس کے فضلاء کی طرح سخت گیر اور دینی معاملات میں بے لچک نہ ہوں، جن کو ماڈرن اسلام کی ترویج کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکے، جو ملکی اور عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ بین الاقوامی دباؤ کے زیر اثر مدارس دینیہ کو جدت آشنا کرنے کے لیے ہر دور حکومت میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ماڈل دینی مدارس کے نام سے پاکستان کے کئی شہروں میں مدارس کھولے گئے تھے، تاہم اس وقت کی حکومت کا یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا اور کسی چھوٹے سے چھوٹے دینی مدرسے کو بھی اس سرکاری مدرسہ نیٹ ورک کا حصہ نہیں بنایا جا سکا۔ عمران خان کی حکومت شروع دن سے مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس میں اسے ملکی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کا قیام موجودہ حکومت، مقامی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی فتح ہے۔ یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یا سابقہ ادوار کے تجربوں کی طرح ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا، تاہم وفاق المدارس جیسے بڑے تعلیمی بورڈ میں شگاف ڈالنا ایک وقتی کامیابی ضرور ہے۔ بہت سے تجزیہ کار مجمع العلوم الاسلامیہ کے قیام کو ایک سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ وفاق المدارس العربیہ سے منسلک مدارس کی اکثریت دینی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتی ہے، جو موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سخت جان حریف ثابت ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بیداری مہم کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جانے والا دیوبندی مذہبی طبقہ اسٹیبلشمنٹ سے دور اور بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کو سب سے بڑی سپورٹ وفاق المدارس سے منسلک دینی مدارس کے طلباء اور اساتذہ فراہم کرتے ہیں، اس لیے JUI سے فکری اور نظریاتی اختلاف رکھنے والے اداروں کو وفاق المدارس سے الگ کرنا مولانا فضل الرحمان کی اس قوت کو کسی حد تک کمزور کرنے میں مدد دے گا۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کو بحیثیت تعلیمی بورڈ منظوری دینے میں وزارت تعلیم کی پھرتیاں اس خدشے کو تقویت دے رہی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وفاق المدارس کے نیٹ ورک میں شامل مدارس کے 2-3 مزید نئے بورڈز بھی سامنے آئیں گے، جو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کی نمائندگی کریں گے۔ دریں اثنا وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد حنیف جالندری نے مجمع العلوم الاسلامیہ کے قیام کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں عید کے بعد اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق المدارس ان کے بزرگوں کی امانت ہے، جس کی ہر صورت حفاظت کی جائے گی۔